الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو نصیحتیں کرنا شروع فرمائیں تو وہ قوم سمود نصیحت کا اثر تو کیا لیتے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور سازش کرنے لگے کہ کس طرح آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ آج کی آیات میں اللہ نے قوم سمود کے جو 9 سردار تھے، 9 خاندان تھے، 9 قبیلے تھے، ان میں سے ہر ایک سردار نے یہ رائے دی آ کر کہ صالح علیہ السلام جو ہمیں برے کاموں سے روکتے رہتے ہیں ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہم عافیت سے ہو جائیں گے۔ 9 کے 9 نے یہ تدبیر کی کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی جا کر ان کو ختم نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر ایک آدمی ختم کرے گا تو الزام ایک کے سر آئے گا، اس سے مقابلہ کرنا آسان رہے گا، اس ایک کو دبا دیا جائے گا۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم 9 خاندان کے لوگ ہیں، 9 قبیلے ہیں اور ہر ایک کا ایک سردار ہے، تو 9 آدمی آ کر صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ختم کریں گے۔ گویا کہ دنیا سے حق کو مٹانے کے لیے وہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوشش کامیاب رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا، وہ دیکھو کیسی تدبیر کر رہے تھے، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ایک تدبیر ہم کر رہے تھے جس کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم 9 لوگ مل کر نمٹائیں گے تو الزام سب کے سر ہوگا اور مقابلہ کرنا آسان نہ ہوگا۔ چنانچہ ان 9 لوگوں نے پہلے تو قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر اونٹنی جو حضرت صالح کی تھی، جس کا ذکر سورہ شعراء میں آ چکا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا قوم سمود نے
کہ اگر آپ اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اور نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح نے جب ان کے مطالبے پر یہ کہا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ معجزہ ظاہر فرما دیں۔ اللہ نے پہاڑ سے معجزہ ظاہر کر دیا کہ اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ساتھ میں امتحان میں ڈال دیا کہ دیکھو تمہاری فرمائش پر اللہ نے یہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا کی ہے، لہذا اس کو اللہ کی نشانی سمجھ کر خیال رکھنا اس کا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پانی پینے کا کنواں ہے، ایک دن اس کنویں سے قوم کے لوگ اور قوم کے جانور پئیں گے، اور ایک دن خالص اس اونٹنی کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اور پریشانی میں آ گئے ہیں، خالی پورے ایک دن میں یہ اونٹنی پانی پیتی ہے اور ایک دن سارے قوم کے لوگ اور جانور پانی پیتے ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کا پہلے مشورہ کیا، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی نشانی کا خیال نہیں رکھا، لہذا اب تم 3 دن کے اندر تباہ ہو جاؤ گے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم 3 دن کے اندر تباہ ہوں گے، آپس میں مشورہ کیا کہ صالح کو 3 دن سے پہلے نمٹا دو۔ چنانچہ یہاں جو یہ نمٹانے کی اور بات ختم کرنے کی بات ہے، یہ یہی ہے کہ حضرت صالح کو کے بارے میں ان لوگوں نے 9 لوگوں نے، قوم کے سرداروں نے یہ طے کیا کہ آج رات جب حضرت صالح اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہم اوپر سے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد ایک پہاڑ پر آباد تھی۔ آپ جب رات میں آئے وہاں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ لوگ قتل کرنے کے لیے آپ کو چڑھے، اللہ نے اوپر سے ایک پتھر کو لڑکا دیا اور وہ ایک غار میں جا کر بند ہو گیا، اور جس غار میں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے اسی غار میں اللہ نے اس پتھر کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی کی طرف اللہ نے یہاں آیت میں اشارہ کیا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان کی تدبیر دیکھو، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہماری تدبیر دیکھو، ان کو ہماری تدبیر کا احساس بھی نہ ہو سکا اور وہ 9 کے 9 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر 3 دن کے اندر چونکہ قوم کے لوگوں نے بھی اونٹنی کو مارنے میں حصہ لیا تھا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا کہ آسمان زمین کو اللہ نے زلزلہ ایسا آیا زمین کے اندر کہ قوم تباہ ہو گئی 3 دن کے اندر، اور زلزلے کے ساتھ ایک کڑک بھی تھی کہ ساری آبادی کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور کوئی نام لیوا قوم سمود کا باقی نہ رہا۔ یہی مشورہ کفار مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا کہ سب قبیلے کے لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے ہجرت کی رات، تاکہ بنی ہاشم ہم میں سے کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرائیں، اور سب قبیلوں سے بیک وقت لڑائی لڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھیے اگر زمانہ دشمن ہو جائے آپ کا تو گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ سب لوگوں کی تدبیریں ایک طرف اور اللہ کی تدبیریں ایک طرف۔ اللہ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ دیکھو ان کی بستیاں اب کیسی اجڑی پڑی ہیں۔ چونکہ کفار مکہ جب یہ شام کے علاقے کا سفر کرتے تھے تو ایک وادی آتی ہے وادی القریٰ، وہاں قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ اللہ نے ظالموں کو کیسے نیست و نابود کیا، کہ ان کے مکانات ہیں، کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، لیکن کوئی نام لیوا قوم سمود کا
آج تک کوئی باقی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ حضرت صالح، آپ کے گھر والے اور جو لوگ اہل ایمان تھے، اللہ نے ان کو بچا کے رکھا، محفوظ رکھا۔ گویا کہ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے بڑی تسلی کے سامان ہیں کہ حق اور باطل کا جب بھی معرکہ ہوگا تو اہل حق کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل حق کا محافظ اللہ ہوا کرتا ہے کہ سارے قبیلے والے حضرت صالح کے دشمن تھے، لیکن حضرت صالح اور آپ کے گھر والوں کا محافظ اللہ تھا۔ اللہ نے کس طرح حفاظت فرمائی کہ 9 لوگوں کو بھی تباہ کر دیا، نافرمان قوم سمود کو بھی اللہ نے برباد کر دیا، اور اہل ایمان کی اور متقیوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ان آیات میں اللہ نے اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اور قوم سمود میں 9 آدمی تھے جو سرزمین میں فساد کیا کرتے تھے۔ یہ 9 خاندانوں کے سردار تھے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے، یعنی اچھی کام یا اچھے مشورے نہیں دیا کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ان لوگوں نے کہا کہ آپس میں سب اس بات پر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت صالح اور صالح کے متعلقین کو جا ماریں گے، یعنی رات میں ہلاک کر دیں گے، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے متعلقین اور خود ان کے مارے جانے میں موجود بھی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ گویا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، اس بات پر ان 9 لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور یہ غلط مشورہ کر کے ان لوگوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی، اور اللہ کی تدبیر کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين آپ دیکھیے ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا کہ 9 لوگ بھی ہلاک ہوئے، قوم بھی ہلاک ہوئی، کہ ہم نے ان کو اور پھر ان کی قوم کو سب کو آسمانی عذاب سے غارت کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ سو یہ ان کے گھر ہیں، یعنی وادی قرا میں یہ ان کے گھر ہیں، یہ کھنڈرات ہیں جو ویران پڑے ہیں ان کے کفر کے سبب۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو نجات دی، ان کو بچا لیا، ان کو محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔